نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سلسلہ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ ہماری ویڈیو نمبر 20 ہے، اور الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے 20 ویڈیو میں ہم نے اس نبی علیہ السلام کی سیرت کو کچھ اختصار کچھ تفصیل کے ساتھ ہم نے بیان کیا، اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند بھی آیا ہوگا اور سمجھ بھی آیا ہوگا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہجرت کے 9ویں سال، 10ویں سال اور 11ویں سال کے واقعات اور نبی علیہ السلام کی وصال ظاہری کے بارے میں کچھ بیان کروں گا میں آپ کے سامنے۔ چنانچہ ہجرت کا 9واں سال شروع ہوا تو اس سال کے شروع میں ہی واقعہ ایلا پیش آیا۔ ایلا عربی میں کہتے ہیں قسم کھانے کو۔ واقعہ یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں اور نبی علیہ السلام بہت سادگی پسند تھے، اور جب پورے مدینے پر مسلمانوں کی حکومت ہو گئی، مکہ بھی فتح ہو گیا، مسلمان امیر ہو گئے، ان کی بیویاں سونے چاندی کے زیورات پہننے لگیں، لیکن نبی علیہ السلام کی جو ازواج تھیں وہ اس وقت بھی جو ہے وہ بہت سادگی سے زندگی گزار رہی تھیں۔ نبی علیہ السلام بہت زیادہ نہیں لیا کرتے تھے، اور جو کھانے پینے کے علاوہ جو بھی ہوتا تھا تو وہ صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن ہوا یہ کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں اس وقت 9 تھیں تعداد میں، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو گھیرا اور دائرہ بنا کے نبی علیہ السلام کو بیچ میں بٹھا کے بیٹھ گئیں، اور نبی علیہ السلام سے اصرار کرنے لگی کہ ہمیں بھی خرچہ چاہیے، پیسے چاہیے، سونے چاندی کے زیورات چاہیے، جس طرح کے باقی مسلمان عورتوں کے پاس ہیں۔ تو دیکھا جائے تو یہ ان کا جو مطالبہ تھا وہ غلط نہیں تھا۔ یقینی طور پہ ہر ایک کی کوئی نہ کوئی خواہشات ہوتی ہیں، تو اس طرح ان کا یہ مطالبہ غلط نہیں تھا، لیکن نبی علیہ السلام کی فطرت کے خلاف تھا۔ نبی علیہ السلام سادگی کو پسند فرمایا کرتے تھے، تو نبی علیہ السلام کے چہرے پر جو ہے وہ ناگواری کے تاثرات آ گئے۔ اسی اثنا میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے، ان کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ بیٹھی ہوئی تھی، تو آ کے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے چہرے پہ ناگواری کے تاثرات ہیں، ازواج مطہرات گھیر کے مطالبہ کر رہی ہیں، چپکے سے سائیڈ میں کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق آئے، انہوں نے بھی یہ چیز دیکھ لی اور آ کر سائیڈ میں کھڑے ہو گئے۔ تو کچھ دیر کے بعد نبی علیہ السلام نے ان دونوں حضرات کی طرف جو ہے دیکھا اور فرمایا کہ اے ابو بکر، اے عمر، یہ دیکھو یہ میری بیویاں ہیں، اور یہ ان چیزوں کا مجھ سے مطالبہ کر رہی ہیں جو میرے پاس نہیں ہیں، جو مجھے پسند نہیں ہیں، مال و دولت، تو دیکھو میں کیا کروں۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوچا کوئی ایسی بات کی جائے کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ مسکرا اٹھیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اگر میری بیوی ام حفص اگر مجھ سے ایسا مطالبہ کرے تو میں اس کے سر کا قیمہ کر دوں۔ تو یہ بات اس انداز میں انہوں نے کہی کہ نبی علیہ السلام ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، اور کہا کہ دیکھو یہ میری بیویاں۔ اس کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، اپنی بیٹی کو اٹھایا حضرت عائشہ صدیقہ، اور ان کی گردن پہ تھپڑ رسید کیا اور کہا کہ نبی علیہ السلام کو تنگ نہیں کرو، آئندہ مطالبہ نہیں کرنا ایسا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق آگے بڑھے، اپنی بیٹی کو اٹھایا، حضرت ام المؤمنین حضرت حفصہ، اور ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا۔ خیر یہ معاملہ ختم ہوا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے قسم کھا لی کہ میں اپنی بیویوں سے مصابحت نہیں کروں گا اور ان کے قریب نہیں جاؤں گا، اور نبی علیہ السلام ایک اپنے گھر کے عریش پر جا کر رہنے لگے، مچان بنی ہوئی تھی وہاں جا کے رہنے لگے۔ 29 دن تک نبی علیہ السلام دور رہے، اپنی ازواج سے کسی سے بات نہیں کی، اور اس کے بعد 29 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 آیتیں نازل فرمائیں جن کو آیات تخییر کہا جاتا ہے۔ امہات المؤمنین کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا ان آیات میں۔ آیات تقریر سورہ احزاب کی یہ آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے آپ فرما دیجئے کہ اگر تم دنیاوی ساز و سامان اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں دے دیتا ہوں، اور تمہیں خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دوں گا، یعنی طلاق دے دوں گا۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور لیکن اگر تم اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو تمہیں صبر کرنا پڑے گا، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نیکوکار عورتوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ 2 آیت نازل ہوئی۔ نبی علیہ السلام اترے اپنے عریش سے اور نیچے اتر کے حضرت عائشہ صدیقہ کے بعد پہلے گئے، ان کو یہ آیات سنائی اور کہا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار دیا ہے، تم چاہو تو دنیاوی ساز و سامان اختیار کر لو، میں تمہیں دوں گا اور طلاق دے دوں گا، اور اگر تم میرا ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتی ہو، آخرت کا گھر چاہتی ہو، تو تمہیں یہ سب کچھ نہیں ملے گا، صبر کرنا پڑے گا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رونے لگیں، کہا یا رسول اللہ، آپ کا ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مقابلے میں کیا میں دنیاوی ساز و سامان کو اختیار کروں گی؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، تو میں اپنے والد کے پاس نہیں جاؤں گی، میں یہیں آپ کے پاس رہوں گی، اور مجھے نہیں چاہیے دنیاوی ساز و سامان۔ اسی طرح نبی علیہ السلام ہر بیوی کے پاس گئے اور ان کو یہ آیت سنائی اور اختیار دیا، تو تمام ازواج نے جو ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ کو اختیار کیا۔ تو یہ واقعہ ایلا تھا، تو اس میں طلاق نہیں ہوئی تھی، بیویوں کو اختیار دیا تھا۔ اگر بیویاں نبی علیہ السلام کے ساتھ کو چھوڑ دیتی تو یقیناً طلاق ہو جاتی، لیکن طلاق نہیں ہوئی، کسی بیوی نے نبی علیہ السلام کے ساتھ کو نہیں چھوڑا۔
بہرحال اس کے بعد جو ہے ماہ رجب جب آیا تو ماہ رجب میں غزوہ تبوک پیش آیا، مشہور غزوہ ہے۔ اچھا، اس کا سبب یہ تھا کہ مدینے میں یہ خبر پہنچی تھی کہ عیسائی عرب میں جو رہنے والے عیسائی تھے وہ، اور روم کے رہنے والے، ان لوگوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کر کے بہت بڑی ایک فوج مسلمانوں کے خلاف تیار کر لی ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام کو جب پتہ چلا، نبی علیہ السلام نے تمام لوگوں سے مدد طلب کی، قریب قریب کے قریش والوں سے، اور چونکہ اس وقت سخت قحط سالی کا اور گرمی کا عالم تھا تو لوگوں کے پاس جو ہے وہ مال و دولت نہیں تھا، تو اسی وجہ سے اس غزوے کو غزوۃ العسرہ بھی کہتے ہیں، تنگی والا غزوہ۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے پھر جو ہے لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں کو چندے کی ہدایت دی کہ جو ہے آؤ اور آ کے جو ہے جمع کراؤ، اسلام کی مدد کرو، غزوہ ہے سامنے۔ چنانچہ لوگ آئے اور اچھے طریقے سے نبی علیہ السلام کے سامنے لوگوں نے جو ہے وہ چندہ جمع کیا۔ اسی موقع پہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خوب بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ پہلے 1000 اونٹ اور بما اس کے ساز و سامان کے انہوں نے صدقہ کیا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے جب دوبارہ جو ہے ابھارا لوگوں کو تو پھر کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ 2000 اونٹ میری طرف سے اور پھر 3000 اونٹ میری طرف سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان کو آج کے بعد اس کا کوئی عمل نقصان نہیں دے گا۔ یہ ان کی فضیلت میں یہ واقعہ اسی غزوہ تبوک میں جو ہے وہ پیش آیا۔ اسی طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں جو ہے حضرت صدیق اکبر کی طاق میں لگا رہتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ ان سے زیادہ نیکیاں کروں۔ تو اس موقع پہ جب نبی علیہ السلام نے اعلان کیا تو میں اپنے گھر کا آدھا میں نے اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا اور آدھا سامان نبی علیہ السلام کی خدمت میں لا کے میں نے ڈال دیا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا اے عمر، آپ اتنا سارا سامان لے آئے، کتنا ہی اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ کہا یا رسول اللہ جتنا لایا ہوں اس کا آدھا اتنا ہی میں نے اپنے گھر والوں کے لیے بھی چھوڑا ہے۔ نبی علیہ السلام نے تعریف فرمائی، بیٹھ گئے۔ کہنے کچھ دیر کے بعد صدیق اکبر آ گئے اور اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کے لے آئے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ اے ابو بکر، اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا؟ کہا کہ یا رسول اللہ اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے سوا کچھ چھوڑ کر نہیں آیا، سب لے کر آ گیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ اس موقع پر بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق مجھ سے بازی لے گئے، تو یہ موقع تھا اور نبی علیہ السلام نے خوب تعریف فرمائی۔ بہرحال لوگوں نے خوب چندہ کیا، لوگوں کے پاس اس کے بعد مال غنیمت وغیرہ جو جنگی سامان تھا وہ سب جمع کیا گیا، خریدا گیا۔ پھر 30,000 کے لشکر کو لے کے نبی علیہ السلام تبوک کے لیے نکلے۔ اس کے بعد راستے میں وادی سمود، قوم سمود جہاں پہ آباد تھی، اس وادی کے قریب سے گزرے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں کے کنووں کا پانی مت لینا اور پانی مت لینا یہاں سے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم نے پانی لے لیا ہے اپنے ساتھ اور آٹے گوندھ لیے ہیں اس سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ پانی پھینک دو اور جو آٹا گوندھا ہے وہ اونٹوں کو کھلا دو۔ پھر اس کے بعد جب اس پہاڑوں سے نبی علیہ السلام گزر کے آگے گزرے، فرمایا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا، معذبین کے یہاں پر مکانات ہیں، تو یہاں سے روتے ہوئے گزرنا چاہیے کہ مبادہ ہم پر بھی کہیں وہ عذاب نہ آ جائے۔ اور نبی علیہ السلام نے اپنی چادر سے اپنا چہرہ چھپا لیا، اس وادی سے گزر گئے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام وادی حجر میں جب پہنچے تو وہاں نبی علیہ السلام کی ناقہ جو تھی قصوہ وہ گم ہو گئی، تو مسلمان لوگ ڈھونڈنے لگے۔ تو اس موقع پہ ایک منافق تھا جس کا نام زید بن بسیط تھا، منافق تھا۔ وہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، آسمان کی خبریں دیتے ہیں اور ان کو خود اپنی ناقہ کے بارے میں نہیں پتہ کہ وہ کہاں چلی گئی۔ تو جس مجلس میں بیٹھ کے یہ باتیں کر رہا تھا ادھر نبی علیہ السلام نے، جو صحابہ کرام ان کے پاس موجود تھے، نبی علیہ السلام نے ان کو اطلاع دے دی فوراً۔ اللہ تعالیٰ نے غیب کی اطلاع دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو ایک منافق ہے، وہ میرے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہا ہے اور تم خبردار ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجھے میری ناقہ کا حال بتا دیا ہے، فلاں فلاں وادی میں جاؤ، اس کی نکیل جو ہے ایک درخت سے جو ہے وہ پھنس گئی ایک درخت کے اندر، تو اس وجہ سے وہ آ نہیں پا رہی، جاؤ اور اس کو لے کر آؤ۔ چنانچہ جب نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تو اس موقع پہ حضرت عمارہ ایک صحابی ہیں، وہ وہاں موجود تھے، حضور کے فرمان کو سن رہے تھے، فوراً اپنے ڈیرے پر گئے تو وہاں پر وہی منافق بیٹھا ہوا تھا اور اسی وقت اس نے یہ بات بولی تھی نبی علیہ السلام کے خلاف۔ تو حضرت عمارہ نے جو ہے وہاں پہنچ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد سنایا تو ان کے جو مصاحب تھے انہوں نے کہا کہ ابھی اس جو زید بن بسیط، اس نے ابھی بھی یہ بات جو ہے نا نبی علیہ السلام کے خلاف بولی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو وہاں اطلاع بھی ہو گئی، چنانچہ زید کی گردن سے پکڑ کر جو ہے نا وہ لکڑی سے پٹائی کی گئی، کہا کہ میرے ڈیرے سے نکل جاؤ، تم نبی علیہ السلام کے دشمن ہو۔ پھر یہ روایت میں آتا ہے کہ بعد میں زید جو ہے وہ تائب ہو گیا تھا اور سچا مسلمان ہو گیا تھا، واللہ اعلم بالصواب۔ بہرحال حجر سے پھر آگے بڑھے اور تبوک میں جا کر وہاں قیام کیا تو پتہ چلا کہ وہ خبر جو ہے وہ غلط تھی۔ تبوک میں 20 روز تک نبی علیہ السلام نے قیام کیا اور اہل تبوک نے جو ہے وہ جزیے پر آپ سے جو ہے وہ صلح کر لی اور اس کے بعد جو ہے 300 دینار سالانہ جزیے پر نبی علیہ السلام سے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ کر لیا، صلح کر لی۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے وہاں سے نبی علیہ السلام واپسی تشریف لائے۔ اچھا،
پھر اس کے بعد مسجد درار والا واقعہ پیش آیا. مسجد درار جس کا قرآن مجید میں ذکر ہوا, واقعہ بتاتا ہوں تھوڑا سا, کہ منافق جو تھے وہ ہمیشہ مسلمانوں کے جو ہے وہ در پہ رہتے تھے, کوشش کرتے رہتے تھے مسلمانوں کو نیچا کر کے دکھائیں, مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں اور کسی طرح مسلمانوں میں پھوٹ ڈال دیں. چنانچہ اس غرض سے انہوں نے اپنی ایک علیحدہ مسجد کا ارادہ کیا, علیحدہ مسجد بنانے کا ارادہ کیا. ابو عامر ایک فاسق تھا جو انصار میں سے تھا, تو وہ عیسائی ہو گیا تھا. غزوہ خندق میں نبی علیہ السلام سے لڑتا رہا, پھر بھاگ کر قبیلہ ہوازن میں چلا گیا. تو اس نے وہاں کے منافقین کو کہلا بھیجا کہ تم مسجد قباء کے متصل جو ہے وہ اپنی ایک مسجد بنا لو اور سامان حرب تیار کر لو. چنانچہ اس نے جو ہے ان کی مدد کی اور منافقوں نے مسجد قباء کے برابر میں ایک مسجد بنا لی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے درخواست کی کہ یا رسول اللہ, ہم نے بیماروں اور معذوروں کے لیے ایک مسجد بنائی ہے, تو آپ جو ہے تشریف لے چلیے, وہاں جا کے نماز پڑھائیں اور برکت کی دعا کریں. تو نبی علیہ السلام اس وقت غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جو ہے غزوہ تبوک کے لیے جا رہا ہوں, واپسی آ کے انشاءاللہ میں آپ مسجد میں حاضری دوں گا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک چلے گئے. وہاں سے واپسی جب آ رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی, والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. ترجمہ اس کا یہ کہ وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد ضرر پہنچانے کے لیے, نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کرنے کے لیے بنائی ہے, اور مسلمانوں میں سے لوگوں کو پھوٹ ڈالنے کے لیے اور جو ہے وہ لگے رہتے ہیں اور کمینگاہ بنانے کے لیے, اس شخص کے واسطے جو پہلے سے خدا اور رسول سے لڑ رہا ہے, البتہ وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو بھلائی کا ارادہ کیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ لوگ جھوٹے ہیں. تو لا تقم فی بدا, آپ کبھی بھی اس مسجد میں مت کھڑے ہوں, البتہ وہ مسجد کہ جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے پرہیزگاری اور تقوی پر رکھی گئی ہے, اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ آپ وہاں جا کر کھڑے ہوں. مسجد قباء مراد ہے یہاں پر. تو آپ وہاں, اس میں ایسے جوان مرد موجود ہیں جو پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے حضرت مالک بن وخشم اور معن بن عدی, یہ دو صحابین کو حکم دیا کہ جاؤ اور مسجد درار کو گرا دو اور جلا دو, کیونکہ یہ اسلام کے خلاف بنائی گئی ہے. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور وہاں جا کر اس مسجد کو گرا دیا گیا. اچھا, اس کے بعد پھر جو ہے یہ لوگ واپس آ گئے, اور سال کے آخر تک بہت سارے وفد جو ہے, مختلف قبیلوں کے وفد جو ہے وہ آتے رہے, نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے, تحفے تحائف لاتے رہے, اور اسی وجہ سے اس سال کو سال وفود کہا جاتا ہے کہ بہت سارے وفد اس میں حاضر ہوئے. اور یہ وفود جو تھے بالعموم عام طور پہ نعمت ایمان سے مالا مال ہو کر واپس جاتے تھے, اور بہت تفصیل کی یہاں پر چونکہ گنجائش نہیں ہے تو اس لیے اس کو ہم یہاں پر وقف کرتے ہیں. اچھا, اس کے بعد نبوت کا یہ 9واں سال ختم ہوا, 10واں سال شروع ہوا, تو اس سال بھی کوئی جنگ پیش نہیں آئی, اور اس سال جو ہے وہ بے شمار وفود اس سال بھی شروع سے حاضر ہوتے رہے, اہل یمن اور ملوک حمیر وغیرہ سب ایمان لائے. اچھا, اسی سال پھر جو ہے نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع ادا فرمایا, جو کہ ذو الحج کے مہینے میں ہوا, جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں, اور اسی میں قرآن پاک کی آخری آیت جو ہے وہ نازل ہوئیں, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ قرآن پاک کی آخری آیات میں سے ہے. تو یہ جو ہے وہ میدان عرفات میں جو ہے یہ آیت نازل فرمائی, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک مکمل ہوا اور دین مکمل ہوا. اچھا, اس کے بعد جو ہے ہجرت کا 11واں سال شروع ہوا, جس میں نبی علیہ السلام کا وصال ہوا. تو اس کی تھوڑی سی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں. ہوا یہ کہ ماہ سفر جب شروع ہوا تو 11 ہجری کا, تو اس کے آخری عشرے میں نبی علیہ السلام بیمار ہو گئے, مرض الموت تھا, تو بیماری بڑھتی جاتی تھی. نبی علیہ السلام جو ہے وہ اس ماہ سفر میں بیمار ہوئے, اور ماہ ربیع الاول میں نبی علیہ السلام کا پیر کے دن انتقال ہو گیا. اچھا, تاریخ وفات کے بارے میں علماء کا اور مورخین کا اختلاف ہے. کوئی یکم ربیع الاول تاریخ بتاتا ہے, کوئی 2 ربیع الاول بتاتا ہے, کوئی 12 ربیع الاول بتاتا ہے, کسی نے 8 ربیع الاول تاریخ بتائی. تو اس میں اختلاف ہے. کچھ لوگوں نے جو ہے 12 ربیع الاول بتایا, لیکن جو ہے حضرت سلیمان تیمی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 22 سفر سے نبی علیہ السلام بیمار ہوئے تھے, اور 2 ربیع الاول پیر کے دن نبی علیہ السلام کا وصال ہوا. علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ قول یہی معتمد ہے, اسی پر اعتماد ہے کہ وفات شریف جو ہے 2 ربیع الاول کو ہوئی تھی. دوسروں کی غلطی کی وجہ یہ ہے کہ ثانی مانے 2 ربیع الاول, ثانی کو ثانی عشر سمجھ لیا گیا, 2 کو 12 سمجھ لیا گیا, اور پھر اسی وہم میں باقی سب نے بھی پیروی کی. بہرحال اعلیٰ حضرت کا بھی اس پر فتویٰ ہے, پہلے 12 ربیع الاول کا قول تھا, لیکن پھر حضرت نے رجوع فرمایا اور 2 ربیع الاول کو تاریخ وفات بیان فرمائی ہے. اچھا, حضرت زید بن حارثہ جنگ موطا میں شہید ہو گئے تھے سن 8 ہجری میں. تو ان کے انتقال کے بعد نبی علیہ السلام نے ایام مرض میں یہ ایک فوج جو ہے وہ تیار کی تھی, اپنے دست مبارک سے ان کو جھنڈا دیا تھا, اور حضرت زید کے صاحبزادے حضرت اسامہ بن زید جو کہ حب الرسول کے نام سے مشہور تھے, تو ان کو اس کا سردار بنایا, اور انہوں نے ایک مدعی نبوت تھا اسود عنسی,
اس نے دعویٰ نبوت کیا تھا حضور کی زندگی میں ہی، تو اس پورے لشکر کو نبی علیہ السلام نے بھیج دیا تھا ان کے خلاف جو ہے غزوہ جنگ لڑنے کے لیے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی ایام مرض میں ہی جو ہے وہ حضرت فیروز دیلمی ایک صحابی تھے، انہوں نے اسود انسی کو قتل کر دیا، اور نبی علیہ السلام نے مدینے میں اس حال میں جو ہے ان کی خبر دی، فرمایا کہ فازہ فیروز جو ہے وہ کامیاب ہو گیا اور اسود انسی کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو 3 چیزوں کی وصیت فرمایا کہ مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دینا، پھر فرمایا کہ ملوک و عمرہ کے جو ایلچی جو قاصد آتے ہیں تمہارے پاس دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کے، ان کو جائزہ اور انعام دیا کرنا جس طرح کا میں جو ہے وہ دیا کرتا تھا۔ اور تیسری چیز کا نبی علیہ السلام نے ذکر نہیں فرمایا، یا جو راوی تھے اس حدیث کے وہ اس کو بھول گئے۔ اچھا، اسی دن نبی علیہ السلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ و جانشین مقرر کیا، اور نبی علیہ السلام کے وصال تک حضرت سیدنا ابوبکر صدیق جو ہے وہ امامت کراتے رہے، اور اس کا حال بھی یہ تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر امامت کرا رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے جھانکا، اپنے حجرے سے جھانکا، بیماری کے بعد نبی علیہ السلام نے پہلی دفعہ جھانکا تھا، تو صحابہ کرام جو نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے ایک طرف نبی علیہ السلام کا حجرہ تھا، تو سب شوق میں کہ نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے جو ہے انتظار کرنے لگے نبی علیہ السلام کا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آگے بڑھے، تو سیدنا ابوبکر صدیق پیچھے ہونے لگے حضور کے احترام میں کہ آپ پڑھائیں گے نماز۔ نبی علیہ السلام نے ان کو روک دیا اور ان کے آگے کھڑے ہو گئے۔ تو حال یہ تھا کہ نبی علیہ السلام جو ہے صدیق اکبر کو نماز پڑھا رہے تھے، اور سیدنا صدیق اکبر باقی امت کو نماز پڑھا رہے تھے۔ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ میرے بعد خلیفہ جو ہوں گے وہ سیدنا صدیق اکبر ہوں گے، اور یہی ہوا۔ پھر صحابہ کے اجماع کے ساتھ جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق کو بعد میں خلیفہ مقرر کیا گیا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام واپس گھر تشریف لے گئے۔ 6 یا 7 دینار نبی علیہ السلام کے پاس اس وقت موجود تھے حضرت عائشہ کے پاس۔ نبی علیہ السلام نے وہ سب ہی ایام مرض میں تقسیم فرما دیے، کچھ بھی مال نہیں چھوڑا۔ اور جب نبی علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا، سیدنا اسرائیل علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے، تو نبی علیہ السلام کے زبان پر یہ الفاظ تھے کہ اللہم فی الرفیق الاعلیٰ، کہ میں اپنے رفیق اعلیٰ کی طرف جو ہے جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو نبی علیہ السلام جو ہے پھر ان کی روح پرواز کر گئی اعلیٰ علیین کی طرف۔ اور یہ بات واضح رہے کہ نبی علیہ السلام کو جو وصال ہوا تو پیر کے دن جو ہے وہ 2 ربیع الاول کو پیر کے دن نبی علیہ السلام کا وصال ہوا، دوپہر ڈھلنے کے بعد، شام کا وقت تھا۔ اور جب نبی علیہ السلام کا وصال ہوا تو زمین تاریک ہو گئی، اور صحابہ کرام کو جو صدمہ ہوا وہ بیان کرنے سے باہر ہے۔ مختلف واقعات آپ سنتے رہتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اختیار کھو بیٹھے تھے، سب غمگین تھے۔ بہرحال حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کو غسل دیا، اور ان کی مدد جو ہے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ حضور کے چچا اور ان کے بیٹے حضرت سیدنا فضل بن عباس کر رہے تھے، جو کہ نبی علیہ السلام کو کروٹ بدلنے میں حضرت علی کی مدد کر رہے تھے پانی۔ اور اس کے بعد حضرت سیدنا عباس کے بیٹے قسم بن عباس اور حضرت اسامہ بن زید اور حضور کے ایک غلام شقران، یہ سب تینوں مل کر نبی علیہ السلام پر پانی ڈال رہے تھے۔ اور سوائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے باقی سب نے اپنے آنکھوں پر رومال باندھا ہوا تھا تاکہ نبی علیہ السلام کے جسد شریف پر نظر نہ پڑے، صرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پر رومال نہیں تھا۔ اور نبی السلام کا کفن جو ہے وہ 3 سوتی کپڑوں پر مشتمل تھا، جو کہ سنت کفن ہے۔ اس کے بعد شب چہارشنبہ یعنی بدھ کی منگل کی شام جو ہے نبی علیہ السلام کو دفن کیا گیا، اور تاخیر کی جو وجوہات تھی وہ کافی ساری تھی۔ پہلے تو انصار و مہاجرین میں بیعت میں اختلاف ہو گیا کہ کون خلیفہ بنے گا۔ جب فیصلہ ہو گیا سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں، تو اس کے بعد یہ اختلاف ہوا کہ نبی علیہ السلام کو دفن کہاں کیا جائے۔ چنانچہ بالاتفاق پر سب لوگوں نے نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق کہ انبیاء کا جہاں وصال ہوتا ہے وہیں ان کی تدفین ہوتی ہے، تو حضرت عائشہ کے حجرے میں نبی علیہ السلام کو دفن کیا گیا۔ اس کے بعد بغیر امامت کے سب لوگوں نے حجرے شریف میں آ کر نماز جنازہ ادا کی۔ سب سے پہلے مردوں نے، پھر اس کے بعد عورتوں نے، پھر بچوں نے، اور پھر غلاموں نے جو ہے وہ نماز پڑھی، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کو وہیں نبی علیہ السلام کی تدفین کی گئی۔ اور نبی علیہ السلام کو جو قبر میں اتارا گیا تو حضرت سیدنا عباس، حضرت علی، حضرت قسم اور حضرت فضل قبر شریف میں اترے، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کو قبر میں اتارنے کے بعد جو حضرت قسم حضور کے چچا زاد بھائی جو تھے وہ سب سے آخر میں قبر شریف سے باہر نکلے، اور میراث کے طور پہ نبی علیہ السلام کے پاس کچھ نہیں تھا، کچھ جو بھی تھا وہ نبی علیہ السلام نے صدقہ کر دیا تھا، اور جو بھی چھوڑا تھا وہ صدقہ اور وقف تھا۔ اس کے بارے میں ایک الگ بحث ہے۔ بہرحال نبی علیہ السلام کا وصال ہوا، اور اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت کی باغ ڈور سنبھالی۔ تو ہمارا سلسلہ سیرت رسول عربی یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ تو یہ سلسلہ تو انشاءاللہ ختم ہو گیا، لیکن نبی علیہ السلام کے خصائل، نبی علیہ السلام کے معجزات اور واقعات، نبی علیہ السلام کے صحابہ کے واقعات، انبیاء کرام کے واقعات انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کو ویڈیو کی صورت میں انشاءاللہ بتاتا رہوں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سر محمد ندیم خان، ایسے پبلک اسکول سجانی ٹاؤن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔